بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے مالک اور خالق اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، جس کی ہر آیت اور ہر صورت شفا اور رحمت ہے، اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ مخصوص صورت یعنی سورہ اخلاص پڑھتی ہے، وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ انتہائی آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی تمنا اور زندگی کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی مختصر اور فانی زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں جنت الفردوس کا حقدار بن جائے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، لازوال دولت، حقیقی عزت اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اور کیا ہر کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں جنت خرید سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور گراں قدر نعمت ہے، اور یہ صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مکمل طور پر عمل کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ فضل و کرم اور احسان سے امت محمدیہ کے لیے ایسے اعمال بھی مقرر فرما دیے ہیں جو بظاہر کرنے میں بہت آسان لگتے ہیں، لیکن میزان عمل میں ان کا ثواب بے حد عظیم اور بھاری ہے۔ اور انہیں بابرکت اعمال میں سے ایک نہایت ہی بابرکت عمل نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کرنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ صورت یعنی سورہ اخلاص پڑھتی ہے، وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا گہرائی سے غور کیجئے کہ اس مادی دنیا میں جیتے جی جنتی کہلانا کتنا بڑا اعزاز اور کتنا عظیم شرف ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ معمولی دنیاوی القابات اور ڈگریوں سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بہت بڑا بزنس مین بن جائے، یا کوئی ملک کا حکمران کہلا کر فخر محسوس کرے۔ لیکن سوچئے، اگر کائنات کے سب سے سچے انسان، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، تو پھر اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اسے دنیا میں ہی جنتی بنا سکتی ہے۔ ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگی رہے، اور وہ نماز کی سختی سے پابند ہو، اپنے پردے اور حیا کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دل کو منور رکھے، کیونکہ جنتی عورت اپنی قیمتی زندگی کو محض دنیاوی خواہشات، فیشن اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتی، بلکہ اپنے ہر لمحے کو
اللہ کی یاد اور ذکر و اذکار میں گزارتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے گی، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی جنت کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ اور روایات کے مطابق جب کوئی نیک بخت عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو خاص طور پر حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ اس لیے آپ خود سوچیں، اگر کوئی عورت اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن کے بالکل بیچ کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفات، گھر کے کاموں اور کاروبار میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ یا بندی اس مصروف ترین وقت میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ پاک کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی عورت گھر کے تمام کام کاج نمٹانے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کے خصوصی دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے اور ہدایت کا سمندر ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضائل اور برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کو دل قرآن کہا گیا ہے، سورہ ملک کو قبر کے عذاب سے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور سورہ اخلاص کو پورے قرآن کے تہائی یعنی تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسی ہی یہ مبارک صورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو جنت کے حصول کا یہ انتہائی آسان راستہ عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت و احترام کا درجہ دیا گیا، اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت بتایا گیا ہے۔ اور یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے خاص ہے تاکہ وہ دنیا کی سخت مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں کی تھکن اور اولاد کی تربیت و پرورش کے بھاری بوجھ کے باوجود اپنے گھر کے صحن میں رہتے ہوئے آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رفعت اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور جو اسے پشے پشت ڈال دیں گے انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ اور ناظرین، جو بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے مقرب فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں گہرے سمندروں میں تلاوت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور اللہ کے ایک جلیل القدر بزرگ
حضرت سیدنا خالد بن میدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے یہ سورت ختم ہونے تک فرشتے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مشورہ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی سورت پڑھے تو اس کی آخری 2 آیات چھوڑ دے، پھر دن کے آخری حصے میں اسے مکمل کرے، تاکہ سارا دن فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ جو مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سورت یعنی سورہ اخلاص صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بے حد محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک اور روایات میں ہے کہ ایک شخص کسی کو اس سورت کی بار بار تلاوت کرتے سن رہا تھا، اور صبح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب تک اپنی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، اپنے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرتی ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عورت کون سی ہے، تو فرمایا وہ عورت جسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور شوہر کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی عورتیں اپنی عبادت اور نماز روزے کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ افضل اور حسین ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنتی عورتوں میں سے وہ عورت نمایاں ہے جو اپنے خاوند سے شدید محبت کرنے والی ہو، اولاد کی کثرت چاہنے والی ہو، اور اپنے خاوند سے گہرا قلبی تعلق رکھنے والی ہو، اور اگر خاوند کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو وہ خود اس کے پاس جاتی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اپنی آنکھ نہیں جھپکوں گی۔ اور افسوس کہ آج کل کی عورتوں میں انا اور اکڑ کی وجہ سے یہ صفات کم ہوتی جا رہی ہیں جو کہ جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ رزق کے خوف سے اولاد کی کمی چاہنا توکل کے منافی ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اگر عورت کا شوہر غریب ہو تو وہ اسے اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، جس پر اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ اور اب اس خاص وظیفے کی طرف آتے ہیں جو کہ سورہ اخلاص
یعنی قل هو اللہ احد ہے، اور جو شخص اسے 10 بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنے گا، اور جو 50 بار پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو روزانہ باوضو ہو کر 100 بار پڑھے گا اس کے لیے اللہ غضب کے 100 دروازے بند کر کے رحمت کے 100 دروازے کھول دے گا، اور دشمنی، فتنہ اور ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ابدی جنت کی تیاری کریں، کیونکہ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جو عورت نماز ظہر کے بعد اس صورت کی پابند ہو جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں ہی ضمانت مل جاتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو اس عمل کی توفیق دے اور ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ مضمون اور وظیفہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام ضرور لکھیں، اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔